کرکٹر کی روح آپ کے اندر ڈالی جائے, کون سے کرکٹر کی روح آپ ڈلوائیں گے اپنے؟ ویسے تو ڈل نہیں سکتی, ایک بات ہے, ایک ہائپوتھیٹیکل ہے, امیجنیشن ہوں. دیکھیں میں فین ہوں, بڑے لوگوں کا فین ہوں, بہت لوگوں کا فین ہوں, تو روح تو نہیں ڈل سکتی. نہیں جیسے آپ مجھے بولیں یار کوئی اور یوٹیوبر سے اپنے آپ کو چینج کرو تو شاید میں بتا دوں, ایسے آپ کوئی بتا. اگر ایسا ہو تو پھر میں کرس گیل سے نہیں وہ بھی کیا بات ہے, بلا ہے بھائی جن. لیکن میں جو پسند کرتا ہوں وہ سچن ٹنڈولکر کو پسند کرتا ہوں. سچن ٹنڈولکر کی روح جیسا کھیلنا چاہتا تھا بھائی, واہ روح آ جائے. انڈین ٹیم ہے نا, انڈیا کی ٹیم میں جتنے بھی ابھی ینگسٹر آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کے اوپر پیچھے ہاتھ انہیں کا ہے, سچن صاحب کا. یس, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سچن ٹنڈولکر نے ریورس سوئنگ کھیلی, سچن ٹنڈولکر نے بالرز کی بلاؤں کو کھیلا ہے. جس نے وسیم اکرم وقار یونس یعنی کہ وسیم بھائی وقار بھائی کی بالوں کو کھیلا, ریورس سوئنگ کو کھیلا اور رن بنا دیے نا, وہ پھر پلیئر ہی ہے نا. اور سچن ٹنڈولکر کو تو وہ تو گاڈ مانتے ہیں, اور ایسا نہیں مانتے, کوئی بات ہے. وہ جب بیٹنگ سچن ٹنڈولکر بیٹنگ کرتے تھے تو ایسا لگتا ہے بڑی آسان ہے, بہت آسان ہے, لٹل ماسٹر. یس, کیا بات ہے. اب کھیلے ہیں نا ان کے ساتھ؟ نہیں میں نہیں کھیلا, ہم سے پہلے ہی جب میں انڈر 19 کھیلتا ریٹائر ہو. ہم سے پہلے آپ یوں کہہ رہے ہیں, اللہ نہ کرے. ایک بیٹنگ کا رول ماڈل ہوتا ہے نا, آپ کیا نہیں وہ تاثر آپ نے وہ دے دیا نا, ان لائیو نہیں ہم تو ایسا نہیں چاہتے, کسی کے لیے ایسا نہیں چاہتے, کسی کے لیے نہیں. اللہ انہیں زندگی دے, وہ بہت بڑا انٹرٹینر ہے انڈیا کا. اور اس چیز کو بھائی میرے مذاق کو مذاق رکھے رہنے دیا کرو. ایک مذاق کر رہے چھوٹے موٹے چٹکلے مار رہے. میں ہمیشہ آپ کو پکڑتا ہوں لیکن آپ کو کاٹ دیتی, یہ کاٹنا نہیں ہے. نہیں بالکل کوئی نہیں کاٹے گا, بالکل سیدھا جائے گا. اصل میں لوگوں کی دیکھیں مذاق کرنا اور اڑانے میں فرق ہے. میں صرف مذاق کرنے والا ہوں, اور سچن ٹنڈولکر کی ایک بہت بڑی رسپیکٹ ہے جو میں بھی کرتا ہوں, آپ جانتے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور کیا کرکٹ میں واپسی ہوگی خالد لطیف کی؟ واپسی ہو چکی ہے, میری فٹنس جو ہے وہ جاری ہے. ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, الیکشن کی وجہ سے میں یہاں مصروف ہوں, اب انشاءاللہ آپ مجھے گراؤنڈ میں بھی دیکھیں گے, دونوں جگہ پر جو ہے. اب یہ اگر مثال کے طور پہ الیکشن بھی جیت گئے اور کرکٹر بھی ماشاءاللہ بہت زبردست چھکا, ایم پی اے صاحب کا بہت زبردست چھکا, ایم پی اے صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ملیر 15 کا نالا بہہ رہا ہے, ذرا کرکٹ کے بعد تھوڑا سا بات توجہ دے دیجیے. یہ اس طرح کی کمنٹری بھی ہو جائے گی عوام کریم, یقین کریں. اللہ کرے, اگر اللہ کام کا موقع دے گا تو خدمت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. نہیں خدمت آپ کریں گے, ہماری دعائیں, ہماری ساری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی دے. آپ کی نیت صاف ہے. وہ ایک بچپن سے ہمیں ایک محاورہ سنتے آ رہے ہیں, نیت صاف منزل آسان. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, کیونکہ میں نے نیت کے کھوٹوں کو وقتی کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا اور وہ پھر گرا ہے. بالکل, جو نیت کا کھوٹا ہے نا وہ گرتا ہے. بے شک, بالکل ایسا ہی. اور جو نیت کا صاف ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی کامیابی جتنی بھی ہے اس میں وہ کامیابی محسوس کرتا ہے. نیت کا صاف آدمی, ایک سکون ہوتا ہے آپ کی روح کو. مجھے ایک بات بتائیں, یہ ایک اسٹیٹس سا بن گیا ہے کہ بھائی کما کے بہت بڑا آدمی بننا ہے. یہ ہر گھر میں مائنڈوں میں ڈل گیا ہے. اگر وہ نہیں بنیں گے تو کامیاب نہیں ہوئے, جو ڈیفینیشن ہے. تو کیا پھل فروٹ والے کا بچے کا کامیاب نہیں ہے کوئی, یا پھل فروٹ والا کامیاب نہیں ہے, یا کوئی اور جو غریب آدمی ہے جو نمازوں کے فرائض انجام دے رہا ہے, یا جو جھوٹ نہیں بول رہا ہے, جو زنا نہیں کر رہا ہے, جو اسلام کے تمام فریضوں پہ عمل پیرا ہے, وہ کامیاب نہیں ہے. بالکل کامیاب ہے. اصل کامیاب تو وہی ہے. یہ تو دنیاوی کامیابی کیا, یہ عارضی ہے نا. اس دنیا کی شہرت, دولت سب دھوکہ ہے, ذلت سب دھوکہ ہے. آپ سے کہہ تو رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, قرآن میں کہہ رہا ہے, تو آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ تو اس دنیا میں رہنے کی چیزیں ہیں جو انسانوں نے بنائی ہے. ایلیڈ اور یہ تھرڈ کلاس ورلڈ اور یہ سب چیزیں تو ہم انسانوں نے کہی ہیں. ایسے ہی ہے, ہمیں دین تو یہ نہیں کہتا. میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں معزز خواتین و حضرات, اپنی اولاد کو ایک اچھا آدمی, اچھا انسان, آدمی سے انسان بنائے, اور ایک بہترین پریکٹسنگ مسلمان بنائے. ہمارے مزاج میں یہ ہے کہ ہم فیملی کا سب سے کوڑ بچہ مدرسے میں بھیجتے ہیں اور سب سے اچھا بچہ انگلش میڈیم میں بھیجتے ہیں. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہمارے لیے نہیں ہونے چاہیے. ہم ٹیچرز کو جو تنخواہیں دیتے ہیں استاد, مدرسے والے استاد کو اتنی نہیں دیتے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈز ہے. آپ دینی تعلیم زیادہ سے زیادہ دلائیں, کیونکہ ایک اچھی اولاد صدقہ جاریہ ہے. آپ کے جانے کے بعد بھی وہ پودا ہے جو آپ کو نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہے, آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. بات یہ ہے وہ جس بھی
اس کے ماحول میں ہو، پیسہ اس نے کمایا ہے نہیں کمایا، جتنا بھی کمایا ہے، وہ کامیابی اس کو یہ اشور کرائیں کہ وہ کامیاب ہو گیا. اگر وہ اسلام اور مسلمان دین پر عمل پیرا ہے وہ کامیاب ہو گیا. اس پہ یہ میسج ہے، بڑے بڑے بادشاہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے دفن ہیں، خالی ہاتھ. وہ غریب بھی دفن ہے جن کی قبروں سے خوشبو آتی ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، یہ دھوکہ ہے. وہ جو خوشبو آتی ہے بعد میں ہم کہتے ہیں کہ کیا خوشبو ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہم جا کے دنیا میں غافل ہو جاتے ہیں. تو جتنا آپ اس دنیا سے بچیں گے، یہ معاملات سے بچیں گے، آپ کے لیے اچھا ہے. اور اب ہمارے ملک میں یہ بات نافذ ہونی چاہیے کہ حضور کی زندگی کے اوپر ایک سبجیکٹ ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے. بالکل. جب یہ سبجیکٹ آ جائے گا ہماری انشاءاللہ پوری نسل صحیح ہو جائے گی، اور یہی حق ہے. اور جو لوگ اس سے بچتے ہیں اس کا مطلب ہے منافق ہے. یہ کام ہونا چاہیے. ہم پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنائیں، اور یہاں پر وہ ان کی زندگی پہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، دین کی کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے. اب ہمارے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، اسلامیات ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، اس میں آپ مجھے بتا دیں ایسی باتیں کہاں پر ہیں جو دین نے کہی. حضور کی زندگی پر کبھی آپ نے پڑھا کسی نے کوئی سبجیکٹ بنایا؟ نہیں ہے. یہ ہونے چاہیے. یہ ہماری نسلوں کے لیے ہمارے لیے اچھا ہے، ورنہ سب کچھ تباہ ہے، فنا ہے. یہ فانی دنیا لوٹ کے چلے جانا ہے، دنیا چھوڑ جانی ہے. ہم سے پہلے بھی تھی، ہمارے بعد بھی رہے گی. اپنا حصہ اچھا ڈالیں. بتا ہمیں دیا گیا ہے. ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، کلمہ پڑھتے ہیں. اب تو وہ جو ہندو پنڈت ہیں انہوں نے بھی ایسی ایک بک لکھی ہے، آج اس کا نام میرے ذہن سے نہیں آ رہا. تو اس بک میں تو انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ کلمہ پڑھنا چاہیے، ہندو پنڈتوں نے. اس بک کا نام میں بھول رہا ہوں کہ کیا نام ہے، بہت چل رہی ہے ابھی. کسی مسلمان نے لکھی، ہندوؤں کے پنڈت نے لکھ دی. 10 بڑے پنڈتوں نے وہ کتاب لکھی ہے. اس کا نام ابھی ذہن میں میرے نہیں آ رہا کیا نام.